کتنا عجیب ستم ہے تیرے انتظار کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. حضرات حکم مستحکم اور عزیز سامعین، مدارس عربیہ کے نام سے سرزمین ہند کے طول و عرض پر آج جو ادارے پیدا ہوئے ہیں وہ علوم اسلامیہ اور دینی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے صفحہ نبوی کی یادگار ہے. وہ اپنا رشتہ اسی سے جوڑتے ہیں اور اس انتصاب پر فخر بھی کرتے ہیں. یہ انتصاب قابل فخر بھی ہے اور قابل قدر بھی، اور مدارس کی علمی فکری ملی وحدت کا عظیم رمز ہے. یہ انتصاب جب تک حقیقی معنوں میں باقی رہے گا، یہ مدارس صفحہ نبوی کی نیابت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے. لیکن صفحہ نبوی کیا تھا؟ کہ وہ موجودہ محدود تصور کے ساتھ محض دینی مدرسوں میں سے ایک مدرسہ تھا؟ کیا وہ مرکز تصنیف و تعلیم تھا؟ کیا وہ محض ایک خانقاہ تھی یا ایک مردوم گاہ، کارگاہ، تربیت گاہ، عبقری اور تاریخ ساز انسانوں کے ایک عظیم عالمی مرکز تھا جہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو ان کے ایک ادنا شاگرد و غلام نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تاج سرے دارا. گدائی میں کیوں اللہ ہمارے تغیر اتنے کہ منیب کو گدا کے در سے بخشش کا نہ کھایا. غلط میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں پاؤ جہاں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھوں، مگر تیرے تخیل سے فضو ترے و نظارہ. تجھے اپنے آواز سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ. یہ کچھ سی جماعت جس کا ایک ایک فرد آفتاب محتاج تھا، جو دنیا کے ملکوں، تہذیب و تمدنوں اور علم و ثقافت کے مرکزوں کو خدا آشنا بنانے کے لیے برپا ہوئی تھی، جن کی جانبازی اور سرفروشی سے آج ایمان و دین حق کی نمود ہے، جن کے نفس گرم کی حرارت سے اسلام زندہ و تابندہ ہے. اس جماعت سے نسبت، اس مدرسے نبوی سے انتصاب حقیقت میں ایک زبردست مطالبہ ہے جس کا حق ادا کرنے سے آج ہمارے مدارس کی چہار دیواریں عاجز و قاصر ہیں. حضرات، انہی کے عظیم و حماقی بنیادوں پر ہندوستان میں مدارس عربیہ کی عمارت کھڑی کی گئی تھی. اسی کا نتیجہ تھا کہ ان عظیم مدارس میں مجددین و مستقین، داعی اور قائدین، آزادی کے مجاہدین اور دین حق و ملت کی پیدا کے ایسے واسطہ پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی تحفظ و بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ساری انقطاع قربان کر دی اور اسلام کے چراغ کو روشن و تابہ رکھا. لیکن اسلاف کے کارناموں، آباء و اجداد کی خدمات، بانیان مدارس کے بڑے نظریوں اور روشن سنہائے مل کے ہوتے ہوئے جب اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا وہی تاریخ، سنگین اور شدید غفلت کا وہی ماحول نظر نہیں آتا جس سے گھبرا کر اور پریشان ہو کر امت کے قائدین نے اپنا کام شروع کیا تھا؟ اور کیا شاعر مشرق نے جن مدارس کو دیکھا تھا اور جن سے وہ نمناک اٹھ گیا تھا، کیا وہ ہمارے ہی مدارس تھے؟ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. افسوس کہ جن مدارس سے سپاہ غازہ نکلا کرتی تھی، جو دن و تیز ہواؤں کے طوفانوں میں اپنے چراغ کو روشن و تابہ رکھتی تھی، جن کی پندل ایمان و یقین سے ظلمتیں چھٹ جاتی، وہ متقی و شکوک و شبہات کی تمیز پڑتے چاک ہو جاتے. گماباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا بیابا کی شب تاریخ مندل رحبانی، جن کی صفحے مضبوط، جن کے قلعے پختہ، جن کی زندگی ایک درس و پیغام تھی. لیکن ہمارا حال ہمارا اس ماضی سے زیادہ بھولنا خطر ہے جس نے ہمارا اسلاف کی نیندیں اڑا دی تھی. اس وقت بھی تفرقہ و انتشار تھا. ایک طرف سے امدادی طاقتیں ان کو حکومت کے لیے اپنا کام کر رہی تھی، تو دوسری طرف ذہن و دماغ تبدیل کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو مغلوب کرنے کی دشمنانہ کوششیں ہو رہی تھی. لیکن آج وہ کوششیں پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے. ذہنی، فکری، علمی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی امتداد نے شاذ و نادر کسی گھر کو چھوڑا ہے. دینی زندگی ایک لفظ بیمارہ بن کر رہ گئی. ملی وحدت کی زنجیر پہ ایک ایک کڑی بکھر گئی. علماء اور مدارس کے طلباء کو وقار و ناموس اس حد تک مجبور ہوا کہ اس طبقے کی طرف
لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یقیناً آج ہمارے مدارس جیسے بھی دین کے ٹوٹے ٹوٹے قلعے ہیں جن کو مرمت درکار ہے، یہ بڑے خیر کے حامل ہے، لیکن اس خیر کی مشعل کو تم تو تیز آنچل کا سامنا ہے۔ یقیناً ملت اسلامیہ کی قسمت انہی طالبان علوم نبوت اور علماء کے ساتھ وابستہ ہے جو اصحاب صفا کے نائب و ترجمان ہیں، لیکن ان کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ ان کو احساس کمتری، ربائی، پژمردگی اور مادی ذنب و فکر کے تنگ دائرے سے نکل کر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ یقین مکہ معامل پیغام محبت فاتی عالم کو جہاد زندگی بنانا ہوگا۔ اگر وہ میرے کارواں بننا چاہتے ہیں تو ان کو میری کارواں کی شرائط پورے کرنے ہوں گے۔ نگاہ بلند، سکون دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ ان کو ایک تہیہ کرنا ہوگا، ایک فیصلہ جو ہزاروں وقت گمان کے تلسم توڑ دے، ایک عزم مسلم جو پہاڑوں کی بلندی اور دریاؤں کی طغیان کا خوف رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ کار حق بازی کے اطفال نہیں ہے، یوں ہاتھ نہیں آتا ہو دو ہر ایک دانا، یکرنگی واضح دی بے ہمت مردانہ، میری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرأت رندانہ۔ لیکن یہ جرأت رندانہ کوئی وقتی اور جذباتی بال نہیں ہے جو فضا میں فضا میں تحریر ہو جائے، کوئی بلبلہ نہیں ہے جس کا لمحہ حیات پیغام موت ہو، شعلے سے ٹوٹا ہوا کوئی شرارہ نہیں ہے جس کو جگنو بننا بھی نصیب نہ ہو۔ الغرب خلاصہ کلام یہ ہے کہ خطرات اور اندیش بہت ہے اور تو باطل کے طوفان بلاخیز میں ان دنوں کو گرتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ حقائق جن میں تلخ بھی ہے، شیریں بھی، تند و تیز اور نرم و خرام بھی، بہرحال حقائق ہے۔ خطرات اور اندیشے حقائق میں تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب مسئلہ وجود و بقا کا ہو، موت و فنا کا ہو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ذہنی فکری ارتداد کا ہو اور اپنے ہی اندر پنپنے والی دین حق سے بغاوت کا ہو، لاکھوں مسلم ماؤں کے آغوش میں پڑھنے والے کروڑوں مسلم بچوں کی نسل کشی کا ہو اور مستقبل کی بھیانک ملحدانہ اور خدا ناشنانہ تصویر کا ہو، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ترقہ اور بے قرار جملہ کردناک اور عزم و حوصلے سے بھرپور صدا اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، ہر مسلمان نوجوان، ہر مسلمان طالب علم، ہر مسلمان طالب علم کی آواز اس کے زمین کی پکار اور اس کا شعار بن جانا چاہیے۔ آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ موہوم خطرات اور اندیشوں کی ناپاک اور الجھی ہوئی زنجیروں کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر لبیک کہیے اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو رجزیہ دہراتے ہوئے میدان عمل میں کود جائیے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ رکھیو غالب مجھے اس طرف نوائی میں ماں، کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔